السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وأشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا ومولوده الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكرين فضائلهم ومنكرين ولايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صلوات پروردگار بحق کی محمد و آل محمد ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول و منظور فرمائے. میرے اللہ بانیان نے جس عقیدت کے ساتھ اس پر شہدا کا انعقاد کیا، میرے اللہ انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. میرے اللہ جتنے حاضرین ہیں جتنے غائبین ہیں اس عزت والے دربار کا واسطہ یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے. پروردگار جب تک کسی علی الولی کا پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک اسے روزہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہ ہو. پروردگار جو بیمار ہیں انہیں بیماری کربلا کی صدقے میں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. نسیم بھائی کے بہنوئی جو بائی پاس ہے میرے مالک بیماری کربلا کی صدقے میں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار جو بے اولاد ہیں بیوی ام رباب علیہ السلام کے صدقے میں انہیں اولاد کریمہ عطا فرما. میرے مالک جو با اولاد ہیں پنجتن پاک کی عظمت کا واسطہ ان کی اولاد کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہر دعا سے افضل ترین دعا میرے اللہ ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما اور ہمیں اپنے امام علیہ السلام کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے صحابہ مل کے بھیج. رمضان معظم سلسلہ گفتگو یقیناً نظام عالیہ میں محفوظ ہوگا ایمان اور امتحان کے عنوان سے. سلسلہ گفتگو کیا آج چھٹی نشست ہے. اب تک کی تمام تقاریر کا مقصد یہ ہے کہ خدا نے کسی کو بھی مستثنی قرار نہیں دیا امتحان سے. اس نے صرف بشر کا امتحان نہیں لیا البشر کا بھی امتحان لیا. اپنے نبیوں رسولوں کا امتحان لیتا ہوا آ رہا ہے. دیکھیے میں کچھ تھکا ہوا ہوں لیکن آپ تھکے ہوئے نہ ہوں کیونکہ ابھی دو تین دن رہ گئے اور بس نتیجے کی طرف میں نے آنا ہے اور انشاءاللہ یہ تقاریر کا نتیجہ آپ کے اذان کو ہدیہ کروانا. حضور یہ جو عزاداری کے سوالات ہوتے ہیں عزاداری کے 1400 سالوں سے باتیں ہوتی ہیں سب سے زیادہ جواب قصہ یوسف پر رکھیں. یہ جو یعقوب ہے یہ فقط منزل امتحان پر نہیں ہے
بلکہ خدا نے ساری عزاداری یعقوب سے کرا لی، ساری عزاداری خدا نے یعقوب سے کرا لی ہے۔ لقد کان فی یوسف اخوتہ آیات للسائلین، یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں ہیں۔ بات یہاں تک ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن خدا نے آگے کمال کا جملہ ادا کر دیا، للسائلین، ان لوگوں کے لیے جو سوال بہت زیادہ کیا کرتے ہیں۔ علامت بڑے سوال ہیں، امتحان کی منزل پہ نبی آ رہا ہے، زندہ کو رو رہا ہے، زندہ کو رو رہا ہے، اس لیے کہ نبی جانتا ہے، 3 دلیلوں سے نبی جانتا ہے کہ زندہ ہے۔ پہلی دلیل قرآن کے اندر رکھی ہے کہ خواب سنایا بیٹے نے باپ کو، ایک نبی نے دوسرے نبی کو، سمجھ گیا یہ نبی ہے، اور جب تک رموز نبوت سپرد نہ کر دیے جائیں نبی جان نہیں سکتا، حجت خدا ہے۔ دوسری دلیل، جب کرتا پیش کیا نا بھائیوں نے لا کر، یعقوب کے بیٹوں نے لا کے جب کرتا پیش کیا تو کہنے لگے بھیڑیے نے کھا لیا، پورا کرتا دیکھا، اس مادی دلیل ہے، پورا کرتا دیکھا، اور غور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگا بڑا دشمن تھا بھیڑیا میرے یوسف کا، بڑا دشمن تھا بھیڑیا میرے یوسف کا، بڑا دوست تھا بھیڑیا اس کے کرتے کا، بڑا دوست تھا بھیڑیا اس کے کرتے کا، پورا یوسف کھا گیا، کرتا کہیں سے نہیں پھٹا۔ یہ دوسری دلیل اور تیسری دلیل قبلہ تاریخ انبیاء جو انہوں نے لکھی ہے، جس سر نے یہ جملہ لکھا ہے سب نے، کہ تیسری دلیل یہ قائم کی کہ صحرا میں آ گئے اور کہنے لگے صحرا کے بھیڑیوں ذرا آؤ تو تم سے اللہ کا نبی کلام کرنا چاہتا ہے۔ سارے بھیڑیے جمع ہوئے، آگے آگے بھیڑیوں کا سردار، تم نے کھایا میرا یوسف؟ اس بھیڑیے کو خدا نے زبان دی کہ پروردگار تیری حجت سے ہم کلام ہو رہا ہوں، اذن دے۔ پروردگار نے بھیڑیے کو اذن دیا، زبان دی، وہ ہم کلام ہوا، درود و سلام ہو اللہ کے نبی، ہم نے آپ کا بیٹا نہیں کھایا، ہم نے آپ کا یوسف نہیں کھایا، کیونکہ ہم جانتے ہیں وہ معصوم ہے، ہم جانتے ہیں وہ معصوم ہے۔ اور اگلا جملہ کمال کا ہے، تو بھیڑیے نے کہا ہے، اس جملے کو بھی لکھا ہے، ہم پر پروردگار نے معصومین کا گوشت حرام قرار دیا۔ یہ بھیڑیا کہہ رہا ہے، بھیڑیا ہے، اور کہہ رہے ہم پہ پروردگار نے معصومین کا گوشت حرام قرار دیا ہے۔ تو پھر میں پوچھ نہ لوں کہ معصومین کو تو بھیڑیے بھی نہیں مارتے، پھر تم کون ہو؟ معصومین کو تو بھیڑیے بھی نہیں مارتے، ہم پر حرام قرار دیا۔ حضور پھر بھی روئے، 3 گواہیوں کے باوجود پھر بھی روئے، اور کہتے ہیں نا کوئی کہ گھر میں رو لیا کریں، گھر میں نہیں روئے یعقوب، کینان کی شارہ پہ بیٹھ کے روئے یعقوب، اور اس جگہ بیٹھے حضور جہاں سے چاروں طرف سے راستے نکلتے تھے، اس شارہ پہ بیٹھ کے رویا اللہ کا نبی، ایسا رویا، ایسا گریہ کیا، آنے جانے والے لوگ کیا ہو گیا اللہ کے نبی، بڑا پیارا تھا، میری آنکھوں کا تارا تھا، مجھے بڑا محبوب تھا، کیا ہوا؟ کہ بھائیوں کے ساتھ گیا تھا پھر واپس نہیں آیا، وہ کہتے ہیں بھیڑیے نے کھا لیا۔ کون؟ یہ جملہ دے رہا ہوں، کون؟ یہ۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو وہ 10 کھڑے تھے، حضور وہ 10 کھڑے تھے۔ اب انہیں پریشانی ہوئی کہ اگر ایسے ہی چرچا چلتا رہا تو ہمارا راز افشا ہو جائے گا۔ اچانک کہنے لگے کہ کب تک روئیں گے، یہ تو ان کا دماغ کام نہیں کرتا، اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیے روتا ہوا دیکھ کے اگر کوئی کہے نا کہ پاگل ہو گیا ہے، سمجھ لو وہی قاتل ہے۔
نشانیاں وہیں سے آ رہی ہیں، اور جو جواب دیا ہے گریے کے اوپر وہ قرآن نے محفوظ کیا سورہ یوسف میں۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، میں ابھی سورہ یوسف کی بات کر رہا ہوں، احسن القصص کہا ہے خدا نے اس قصے کو، احسن القصص، قصوں میں سے بہترین قصہ ہے میرے حبیب، نحن قصص علیہ احسن القصص، ہم تمہیں قصوں میں سے بہترین قصہ سنا رہے ہیں۔ قصہ کہانی کو کہتے ہیں، اردو میں کہانی، خدا کہانیاں سنا رہا ہے۔ اگر خدا کہانی سنائے تو کسی کو موت نہیں آتی، ہم بیوی کی کہانی پڑھ لیں تو بدعت ہو جاتی ہے۔ سرکار میسج دے رہے ہوں، میسج پرانے بزرگوں جانتے ہیں، اور یہ نشانیاں تھیں ہمارے گھروں میں بھی تھیں، بالخصوص شب جمعہ جو ہے وہ گھر کی کم از کم خواتین ایک جگہ جمع ہو جاتی تھی، بچے جمع ہو جاتے، کچھ نہ ہو تو شکل سامنے رکھ کے اور کہانی پڑھ لی، معجزہ پڑھ لیا۔ اس رسم کو خدا را زندہ کیجیے، اس رسم کو مٹنے، بڑی سازشوں کی وجہ سے اس رسم کو مٹایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے بڑے دماغ لگے ہوئے ہیں۔ پروردگار کہانی سنا رہا ہے اپنے حبیب کو، اور جب کہا نا کتنا روئیں گے، کتنا گریہ کریں گے، اب قرآن نے جملہ محفوظ، او تکونا من الحالکین، کیا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ یہ بیٹے پوچھ رہے ہیں باپ سے، جو جواب باپ نے دیا ہے وہ بھی محفوظ ہے۔ کہنے کہ سنو، یہ میرا گریہ ہلاکت نہیں ہے، کہ میں گریہ اس لیے کر رہا ہوں، میرے آنسو اس کی بارگاہ میں شکایت ہے ظالم کی۔ پتہ چلا گریہ ہلاکت نہیں ہوتا، شکایت ہوتا ہے، انہیں ڈر لگے جو ظالم ہو، ہم تو مظلوم کی شکایت کر رہے ہیں۔ اور جملہ لے جائیے، اس کا بیٹا زندہ تھا، ایک بیٹے کی شکایت کر رہا تھا، ہم پورے کنبے کی شکایت کر رہا ہیں۔ ہمارا گریہ کیا ہوگا؟ اور قبلہ پھر یوسف کا امتحان شروع ہوا، ادھر یعقوب امتحان دے رہے ہیں، ادھر یوسف امتحان دے رہے ہیں، اور خدا امتحان بتا رہا ہے، منزل امتحان سے دونوں کو گزار رہا ہے۔ 70 سال لکھیں، 70 سال کے بعد ملا ہے۔ سب سے چھوٹی تاریخ بھی ہے نا، سب سے چھوٹی وہ 40 برس کی، لیکن زیادہ تر جو مستند ترین تاریخ 70 برس ہے، کہ باپ کی جو ابھی جدائی ہو رہی ہے، اب جو ملاپ ہوگا وہ 70 برس کے بعد ہوگا۔ 70 برس کا امتحان لے رہا ہے پروردگار، 2 نبیوں سے ایک وقت، اور دنیا کو بتا رہا ہے کنویں میں ڈال دو۔ یہ جملہ لاوی کا ہے، بھائیوں میں ایک بھائی ہے، اس کا نام ہے لاوی، اس کو یاد رکھیے گا، یہ آخری میں جملے میں کام آئے گا۔ اس نے کہا مت مارو، کنویں میں ڈال دو۔ امام سے سوال ہوا کہ مولا ارادہ تو قتل کا تھا، توجہ بزرگوں کی خاص طور، مولا ارادہ تو قتل کا تھا، خنجر تو ساتھ لے کر گئے، اسے قتل کر دیں گے، گزشتہ شب جو پلاننگ ہوئی تھی وہ تو قتل کی ہوئی تھی، پھر مارا کیوں نہیں، کنویں میں کیوں پھینک دیا؟ کہنے لگے چاہتے بھی تو نہیں مار سکتے تھے۔ امام کا جملہ ہے، محفوظ کیجئے گا، کہنے لگے چاہتے بھی تو نہیں مار سکتے تھے۔ کہ مولا کیوں؟ کہنے لگے بہک گئے تھے لیکن نسب کے صحیح تھے۔ یاد رکھنا یوسف معصوم ہے، معصوم کو وہ قتل کرتا ہے جو ولد الزنا ہو۔ سلامت رہے قاتلین، سمجھے؟ جہاں جہاں قاتل آ رہے ہیں، جہاں جہاں قاتل آ رہے ہیں سمجھتے جائیے گا۔ اچھا، اس کنویں کا نام ہے خیابت الجب، کچھ دیر کے لیے صحیح نبی گیا ہے، خدا نے اسے بھی بے نام نہیں رکھا، اور پھر خدا نے کہا جبرائیل سے، جبرائیل خیابت الجب میں جاؤ،
میرا نبی گر رہا ہے، گرنے سے پہلے بچاؤ۔ یہاں تک تو روایت میں لکھا ہے، کوئی چھوٹی روایت بتائیں جس میں لکھا ہو جبریل کھڑا ہو کے کہہ رہا ہو مالک یہ خیابت جو ہے کہاں؟ میں نقطے دے رہا ہوں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں نقطے، مالک یہ خیابت جو ہے کہاں؟ کبھی کسی تاریخ میں لکھا ہو؟ نہیں پوچھا جبرائیل، فوراً آیا۔ اس کا مطلب یہ کہ علم جبرائیل میں کائنات کا چپا چپا موجود ہے۔ یہاں تک بات ہے نا، علم جبرائیل میں حضور کائنات کا چپا چپا ہے۔ اتنا بڑا عالم ہے، علم رکھ رہا ہے، ہر شے کا علم ہے جبرائیل کے پاس۔ پوچھا نہیں جبرائیل نے، پہنچ گیا۔ یہ کون ہے؟ جب 12واں آئے گا نا، جو سب سے پہلے بیعت کرے گا وہ یہ ہوگا، جو افلاک میں سب سے پہلے بیعت کرے گا وہ یہ ہوگا، اور پیچھے نماز بھی پڑھے گا۔ یہ ماموم ہے، وہ امام ہے۔ جس کے ماموم کا اتنا علم ہو، اس کے امام کا علم کیا ہوگا؟ امام کہاں پہ ہوگا پھر؟ سلام بہت جلدی گزر رہا ہوں امتحان کی منزلوں سے، بہت جلدی گزر رہا ہوں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش اتنی نہیں ہے، میں نے آگے جانا ہے۔ کھوٹے سکوں پر بکا، سوداگروں کے ہاتھ بکا، لے کے چلنے لگا تو باندھ دیا پیچھے یوسف، بھائیوں نے بیچ دیا۔ جیسے ہی گزرنے لگے جب ماں کے دیکھا تو یوسف نہیں تھے۔ اب سارے لوگ ڈھونڈ رہے، راستے میں ماں راہیل کی قبر آئی، یوسف کی والدہ کا نام راہیل، اور کیا کیا؟ ابھی بچے ہیں، ماں کی قبر پہ بیٹھے ہوئے، اور حضور عقیدہ لے جائیے۔ جب سوداگر ڈھونڈتے ہوئے آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ یہاں پہ چھپ کے بیٹھا ہے، تو تماچا رسی اللہ کی روایت کے جملے، ادھر تماچا لگا، ادھر زمین ہلنے لگی، آسمان سرخ ہو گیا، عذاب کے نشانات واضح ہو گئے۔ روایت کہتی ہے اگر فوراً یوسف دستے دعا بلند کر کے معاف نہ کر دیتے اور دعا نہ فرما دیتے تو آسمان پھٹ جاتا، زمین پھٹ جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ حجت کو تماچا لگ گیا، اور ماں کی قبر پہ حجت کو تماچا لگ گیا۔ سوال ہوا کب کربلا میں اتنے شہید ہوئے، قیامت کیوں نہ آئی؟ کربلا میں اتنے شہید ہوئے، میں اعلیٰ منزل فضائل پر ہوں، لیکن جس کی آنکھوں میں اس وقت آنسو ہیں وہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرے، ضرور دعا کرے، اس وقت یہ قبولیت کی منزل ہے۔ میں کربلا میں اتنے شہید ہوئے، حضور قیامت کیوں نہیں آئی؟ کہنے کہ قیامت تو آ جاتی، قیامت تو حر کے خون سے آ جاتی، ماں فرما قیامت تو حر کے خون سے آ جاتی، بنی ہاشم کے خون کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن اگر اس وقت حسین معجزہ دکھا دیتا تو سارے ملکوں کی، پوری دنیا کی فوج کھڑی تھی، وہ حسین کو سجدہ کر لیتے اور کہتے بس تو خدا ہے۔ حسین نے ربوبیت کو ٹھوکر مار دی، توحید بچائی ہے کربلا میں حسین نے، توحید بچائی ہے کربلا میں حسین۔ چلے اور جا کر جلدی جلدی منزل سے گزروں گا، اور حضور مصر کے بازار تک پہنچ گئے یوسف۔ اب دیکھیں منزل امتحان ہے، مصر کا بازار ہے، سوداگر جو کھوٹے سکوں میں خرید کے لایا وہ بیچ رہا ہے یوسف، اور جب وہ بیچ رہا ہے تو پہلے تو اتنا حسین، جب مصر پہنچا ہے اتنا حسین، بڑا فخر تھا مصر والوں کو اپنے حسن پہ، خدا نے ایک یوسف بھیج کے سارا فخر توڑ دیا، ایک یوسف بھیجا سب کا فخر ٹوٹ گیا۔ یہ سوچو جہاں 18 یوسف ہوں کتنی قوموں کا فخر ٹوٹے گا، سنتے جائیے گا بس۔ اور حضور جیسے جیسے رش بڑھنے لگا دیکھنے والوں کا تو قیمت بھی بڑھنے لگی، جب طلب بڑھے گی تو پھر حسد بھی بڑھے گا، یہ تو فارمولہ ہے سیدھا سیدھا۔ پہلے عام لوگ آئے خریدنے کے لیے، پھر جب عمرہ آ گئے تو پھر عام کی بات نہیں عام، اور جب عزیز مصر خدا گیا تو پھر سب پیچھے، ہم خریدیں گے یوسف۔ ایک مرتبہ اب سوداگر نے کہا
کہ اب تو بادشاہ ہے، کا کیا قیمت ہے؟ کب یہ قیمت یہ ہے کہ ایک پلڑے میں جو بھی جواہر ہوں، اشرفیاں ہوں، جو ہوں وہ رکھ دو، پلڑا برابر ہو جائے، یوسف تمہارا، یہ سارا خزانہ ہمارا۔ کہنے لگے شرط منظور۔ سوچنے لگا کتنا بھاری ہوگا، ایک گولی، دو گولی، چار گولی، کہ ٹھیک ہے خزانے سے نکالنا۔ یہاں پر ایک بڑھیا بھی آئی ہے، یہ بڑھیا بڑی مشہور ہے، حالانکہ اس کا پورا کریکٹر حضور صرف ایک جملے میں بن ہے۔ پورا جو کام ہے اس بڑھیا کا، ضعیفہ کا، بی بی کا، اس نے ایک جملہ کہا ہے، لیکن قیامت تک یہ زندہ رہ گئی اس ایک جملے سے۔ یہ جملہ نہیں ہے، یہ عقیدہ دے کر گئی ہے۔ جیسے آپ یاد رکھیے گا جملہ، میں یہاں پہ اس جملے کو روک کے دوسرا جملہ دے رہا ہوں آپ کو۔ 5 پنجتن چادر کے نیچے ہیں، ایک ام المومنین آگے بڑھی، ہمارا کروڑوں سلام بی بی ام سلمہ پر، جو آگے بڑھی انہوں نے ایک جملہ کہا ہے۔ وہ جملہ نہیں ہے، وہ عقیدہ بتا کر جا رہی ہیں، عقیدہ بتا کے جا رہی ہیں۔ کیا میں بھی آ جاؤں؟ انکی علی خیر، بی بی تم خیر پر ہو، کونی مکانک، جہاں ہو وہیں پہ رک جاؤ، تم خیر پر ہو مگر آ نہیں سکتی۔ بی بی بتا رہی ہے، آنا بی بی کو نہیں تھا، بی بی سمجھتی تھی، کیونکہ یہ معرفت والی بی بی ہے، سمجھتی تھی کہ میں فقط تاریخ میں لکھوا دوں کہ جب خیر والی اندر نہیں جا سکتی تو شر والی اس گڑیا نے، اس ضعیفہ نے بھی فقط لکھوایا ہے عقیدہ، ہم بھی خریدیں گے یوسف۔ بھئی تمہارے پاس ایسا کیا ہے؟ عزیز مصر کھڑا ہے، کیا ہے ایسا جو تم یوسف خرید لو؟ اس نے اون کا گولا نکال کے دیا۔ اس سوداگر نے ٹھٹا لگایا کہ اس اون کے گولے سے یوسف خرید لو گی، مل جائے گا؟ کہتے ہیں نہ مل سکے، کم از کم خریداروں میں نام تو ہو، نہ ملے کم از کم خریداروں میں نام تو ہوگا۔ اور بھائی ہم جو سب مل کے بیٹھ گئے ہیں اور جو آنسو بہا رہے ہیں، کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کم از کم رونے والوں میں نام تو ہوگا، عزاداروں میں نام تو ہوگا۔ سلامت فقط نام لکھوانے کے لیے، فقط نام لکھوانے کے لیے۔ اور حضور دیکھیے، اب آپ دیکھیے بڑا لطیف جملہ دے رہا ہوں، جواہرات، اشرفیاں، خزانہ رکھتا رہا، لیکن حضور یوسف کا پلڑا نیچے گیا۔ جب سارا خزانہ خالی ہو گیا تو عزیز مصر پریشان ہو گیا، یہ کیا ہے؟ اور خدا یہاں پہ دے رہا ہے آپ کو حکمت، کہتا تم نبی کو دولت میں تولنا چاہ رہے ہو، تم دولت میں تولنا چاہ رہے ہو۔ اب یہاں پہ نبی نے عزیز مصر کو پریشان دیکھا، میں کنائی کی دنیا کا مسافر ہوں، کہتا وہ گزر جاؤں گا، جو سمجھے وہ اس کا تبرک ہو۔ نبی نے پریشان دیکھا، قریب بلایا، عزیز مصر قریب آیا یوسف کے، تو پریشان ہے، کہتے اتنے وزنی تو نہیں ہو، وہ سارا خزانہ رکھ دیا، کہتے پریشان نہ ہو، قلم اور کاغذ لے، قلم اور کاغذ لے۔ جملہ کہہ دوں، جملہ میں نے آدھا روکا ہوا ہے، جب نبی امت کو پریشان دیکھتا ہے تو قلم اور کاغذ مانگ لیتا ہے، جو دے دیتی ہے وہ فلاح پا جاتی ہے۔ اگلا جملہ کہوں، جو نہیں دیتی وہ آج بھی کٹھڑی لے کے گھوم رہے ہیں۔ کیا لکھا بلا کے، کیا لکھا روایت کہتی، لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھ کر کہنے کو ادھر رکھ دی، رکھا، تل گیا یوسف بسم اللہ میں، برابر ہو گیا حضور پلڑا، تل گیا یوسف بسم اللہ میں، ایک آیت میں تل گیا۔ قرآن کیا؟ اچھا قرآن کی آیت ہے نا بسم اللہ،
دور یوسف میں کیا کر رہے ہیں؟ باتیں تو آ رہی ہیں، قرآن کی آیت ہے نا، دور یوسف میں کیا کر رہے ہیں؟ کتنے ہزاروں برس کے بعد رسول آئیں گے، پھر جو عمل کرتے رہیں گے قرآن جمع ہوتا رہے گا۔ دور یوسف میں، اصل دور یوسف میں نہیں، جب خط لکھا ہے بلقیس کو سلیمان بن داؤد نے، وہاں پہ بھی لکھا ہے اندہ سلیمان و اندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دور سلیمان میں بسم اللہ کیا کر رہے ہیں؟ اب جس کو بسم اللہ نہیں پتا وہ اسے شیعہ مانتا ہی نہیں۔ سرکار جسے بسم اللہ نہیں پتا پھر وہ بھی شیعہ ہے، کیا نہیں پتا بسم اللہ کون ہے، بے کا نقطہ کون ہے، کیا نہیں پتا نقطہ کون ہے؟ اب سمجھے کیوں کہا تھا سب کے ساتھ پوشیدہ آیا، آخری کے ساتھ ظاہر آیا۔ علامہ طاہر الجلوی سے کسی نے سوال کر دیا جب سب کے ساتھ پوشیدہ آیا تھا تو یہ آخری کے ساتھ ظاہر کیوں آیا؟ اس کے ساتھ بھی پوشیدہ آ جاتا، یہ سب کے ساتھ ظاہر آ جاتا۔ کہ لگے ایک کے ساتھ ظاہر آیا، نصیریت کے پرچم جگہ جگہ لگے، ہر ایک کے ساتھ آ جاتا، قیامت ہو جاتی۔ سلامت رہنا۔ جانا میں نے دور ہے اور دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ مل گیا یوسف، مل گیا، بسم اللہ پہ کھل گیا، آ گیا عزیز مصر کے محل میں۔ اور پھر ایک واقعہ ہوا، واقعہ آپ نے سنا ہے، میں منبر پر جو ایک آدھ لفظ کہہ سکتا ہوں تقدس میں بس وہی کہہ سکتا ہوں۔ 7 دروازے اور 7 پہ تالے، کنڈیاں بندی، مکفل تھے، اور زلیخا نے اپنا ارادہ کیا۔ قرآن کہتا ہے پھر ایک ارادہ یوسف نے۔ اس جملے پہ ذرا سی توجہ چاہ رہا ہوں۔ یہ مامون کے دربار میں آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام عصمت انبیاء کو آج بھی مامون نے بچایا ہوا ہے۔ مولا یہ قرآن جو کہہ رہا ہے، قرآن نے فقط اتنا کہا کہ ایک ارادہ زلیخا نے کیا، ایک ارادہ یوسف نے کیا۔ مولا یہ یوسف نے کون سا ارادہ کیا؟ مولا کہنے کہ تم کیا سمجھے کون سا ارادہ کیا؟ کہ نعوذ باللہ وہی زلیخا والا، کہنے کہ لا حول ولا قوت، نبی خدا کی حجت ہے۔ پھر کون سا ارادہ کیا؟ کہنے کہ یوسف نے ارادہ یہ کیا کہ جو نبی کو بہکائے وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ یوسف نے سوچ لیا تھا اگر یہ نہ مانی میں اس کی گردن اڑا دوں گا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ کہ مولا پھر کیوں چھوڑا؟ کہ قرآن نہیں پڑھا؟ یوسف کو خدا نے قرآن دکھایا، کہاں پہ تو لکھا ہے قرآن؟ مولا وہ کیا تھا؟ کہ لگے ہمارے جب علی کی زیارت کرا دی تھی، علی کی زیارت کرا دی تھی، اور پھر پلٹے یوسف، اور جب پلٹے علی کی زیارت کر کے تو حضور پھر کمال کیا تھا۔ پھر خدا کی قسم روایت، ہاتھ نہیں لگایا دروازے پہ یوسف نے، کنڈیاں کھلتی گئی، دروازے کھلتے گئے، نبی پڑھتا گیا، کنڈیاں کھلتی گئی، دروازے کھلتے گئے۔ میں کہوں گا بڑا مقام ہے یوسف، آپ کی عصمت پہ لاکھوں سلام، لیکن یہ آپ ہے بغیر ہاتھ لگائے کنڈی کھل رہی ہے، دروازے کھل رہے ہیں۔ یہ علی کی ماں ہے، دروازہ نہیں کھلا، دیوار کھل گئی۔ عصمت ہے یہ، سلامت رہے۔ اور پھر ایک واقعہ ہوا، واقعہ کیا ہوا کہ سامنے عزیز مصر آ گیا، اور قرآن کہہ رہا ہے عورت نے اپنی بات پڑھی، اپنا لفظ جو ہے نا پرانے لفظ سمجھ ہے، اپنا چلتر دکھایا، ترجمے کے اندر لکھا ہے۔ اور اس نے بات کیا پلٹی؟ اس نے کہا کہ دیکھا تو نے کہ تیرے غلام نے تیری اہل کے ساتھ کیا کیا۔ اب عزیز مصر یوسف کو دیکھا، یوسف کہتا ہے میں معصوم، کہتا ہے گواہ، گواہ
عصمت سے گواہ مانگنا کافروں کی پرانی نشانی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں اور آپ سنتے رہیے اس طرح سے آرام سے. گواہ نبی نہیں بولا، خدا نے کہا یوسف اس گہوارے کے بچے کی طرف اشارہ کرتا. یوسف نے اشارہ کیا، عزیز مصر کے گھر کا بچہ گہوارے سے بولا. اور کیا بولا کہ عزیز مصر، اگر یوسف کا دامن آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گناہگار ہے، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا گناہگار ہے. گواہی بڑی مستند تھی حضور. یہ بچے نے گواہی دی. یہ پہلی گواہی ہے جو بچہ دے رہا ہے عصمت پر. ایک یہ گواہی ہے. دوسری گواہی علی نے دی رحلِ رسالت پر. دوسری گواہی ہے. گواہی پہ بات آج ہو سکتا ہے آج کی حد تک بات یہاں پر رک جائے. گواہی بچے دے سکتے ہیں عصمت کی. اب سمجھے، جب بیوی سے کہا گیا کہ گواہ ہے، بیوی نے کہا یہ حسن، یہ حسین، اور حضور رد کیا کیا؟ بچے ہیں. ایسے ہی ہم قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعلناک تبتغ علی الکاذبین. کیا کہہ کر پروردگار نے آیت کو بھیجا کہ جو ان کے مقابلے پہ آئے گا اس پہ خدا لعنت کرے گا، اس پہ خدا لعنت کرے گا. پتا تھا عالمہ غیر معلمہ ہے، جاؤں گی نہیں ملے گا. پتا تھا عالمہ غیر معلمہ ہے، جاؤں گی نہیں ملے گا. پھر گئی کیوں؟ تو یہ مت پوچھو کہ بیوی کیوں گئی، یہ پوچھو کیا نبی کو نہیں پتا تھا قلم اور کاغذ مانگوں گا نہیں ملے گا؟ پتا تو تھا، پھر مانگا کیوں؟ کسی کو بے نقاب کرنا تھا. ایک کو باپ نے بے نقاب کیا، ایک کو بیٹی نے بے نقاب کیا. حضور مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. انشاءاللہ گفتگو جاری و ساری ہے. امتحان کی منزل ہے، کائنات کا سب سے بڑا امتحان کربلا ہے، اور ویسے بھی قیامت کے دن ہے. آج آپ اس علی کو رونے کے لیے بیٹھے ہیں جس کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی. چند دن کا تھا تو مدینے سے چلا تھا. یہ کربلا میں آ کے 6 ماہ کا ہوا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. استغاثہ بلند کیا حسین. کوئی نہیں ہے حسین کے پاس. اکبر بھی چلے گئے، قاسم بھی چلے گئے، اور محمد بھی چلے گئے، بھیا عباس بھی چلے گئے. بطول کا لال اکیلا مقتل. استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، اگر کوئی جو میری مدد کرے. حسین کی نگاہ پڑی. استغاثے کے بعد رباب کے خیمے میں اضطراب کی کیفیت پائی گئی. بڑے آہستہ آہستہ بڑے آرام سے مسائل پڑھنے کا دی. غریب مقتل سے واپس رباب کے خیمے میں آیا. کیا ہوا؟ مولا جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے نا، یہ بچہ بار بار اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیتا ہے. حسین نے کہا رباب کیا میں اسے 2 گھونٹ پانی پلا دوں؟ مولا آپ صاحب اختیار ہیں، زحمت ہوگی. مولا میں اس کا لباس تبدیل کر دوں. ایک کرتا مدینے سے بنا کر چلی تھی رباب. رباب نے کرتا بدلایا اصغر کو، آستینیں پلٹی اصغر کی، اور جانتے ہو ماں نے کیا کہا؟ اصغر معاف کرنا، ماں کے پاس قربانی اور ہے نہیں میرے لال، بس اتنا خیال کر لینا. تو کنیز کا بیٹا ہے، حسین بطول کا بیٹا. عجب نہیں کہ زبان بے زبانی میں اصغر نے کہا ذرا جانے تو دے، اگر بھیا اکبر سے بڑا جہاد نہ کر دوں مجھے اصغر نہ کہے. اجرکم اللہ. حوصلہ کیجئے کہ میں نے مسائل شروع کیا. حسین نے اصغر کے اوپر ابا کا دامن ڈالا، اور جب چلے تو
लश्कर ये समझा कि हुसैन कुरान लेके आ रहे हैं। हुसैन करीब है, अबा का दामन हटाया, अपने 6 माह के लाल को आगे किया और आगे करके कहती है नास, जंग तुम्हारी और मेरी है ना। ये मेरा 6 महीने का बच्चा है, इसकी माँ का दूध भी खुश हो गया, ये 3 दिन का भूखा प्यासा है, 2 घूंट पानी इसे पिला दो। रोने वाला 3 मकाम पे हुज्जत की हुसैन, एक ये किया, कोई आगे ना आया ना। दूसरी, इमाम ने कहा अच्छा तुम अगर ये समझते हो कि इसके बहाने मैं हुसैन पानी पी लूंगा, लो मैं असगर को, अपने लाल को करबला की जमीन पर लिटा देता हूँ, तुम खुद आगे आके इसे पानी पिला देना। आपका सुनना आसान है, मेरा पढ़ना आसान है। तपती हुई रेत पे अपने फूल को लिटाया हुसैन ने, पीछे हटे थोड़ा सा, कुछ देर इंतजार किया, और ऐसे में करीब आकर करने के असगर शायद ये समझे नहीं तू प्यासा कितना है, मेरे लाल जरा इन्हें बता तो दे तू कितना प्यासा है। ऐसे में असगर ने अपनी नन्ही सी जुबान अपने होठों पे फेरना शुरू की। इधर लश्कर अश्किया में कयामत आई, लोग रोने लगे। इधर पिछले साथ ने कहा खत को दलाल कलाम, हुरमला ने 3 मुंह वाला तीर निकाला। जो बर्दाश्त कर सकता है ना वो सुनना। और खुदारा ये रुबाब के बेटे का मातम है कि रुबाब यहाँ रुबाब रो कर कहती है, जो नहीं रोता ना रुबाब रो के कहती है तुमने मेरा असगर देखा जो नहीं था। अजरा साहिब औलाद लोग बैठे हो। 3 मुंह का तीर तारीख अरब में लिखा है, तारीख अरब में। अरे भाई थोड़ा सा हौसला कीजिएगा, सुन लीजिए, थोड़ा सा हौसला कीजिएगा। तारीख अरब में लिखा है कि अरबों ने भी कसम खा रखी थी इस तीर को हम जंगों में भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बड़े जानवरों के शिकार के लिए तीर इस्तेमाल होता था और इस तीर को आम आदमी चला भी नहीं सकता था। रिवायत कहती है कि हुरमला ने भी बैठा है, एक घुटना करबला की जमीन पे रखा, तीर को कमान में बेबस किया पूरी ताकत से। उसने जो तीर खींचा ना, नजर एक मर्तबा फिजा की तीर पे गई और तड़प के कहती है रुबाब तेरे असगर की माँ आई धरे खेमा पे। अब जो माँ ने दरवाजे खेमे का पर्दा हटाया और तीर पे निकाल गई ना, तड़प के कहती है असगर तीर आता है, असगर तीर आता है। रिवायत कहती है गोद से उछला है असगर, हुसैन की गोद से उछला असगर। असगर के तीर गर्दन पे लगा, एक तरफ से लगा दूसरे तरफ से निकला। उसके बाद हुसैन के बाजू पे बेबस हो गया। ये जुमला जो बर्दाश्त कर सकता है वो सुनना। हुसैन के बाजू पे जब असगर का तीर बेबस हुआ ना, असगर का लाशा हुसैन के बाजू के साथ लटकने लगा। अजब नहीं कि असगर रो कर कह रहा अम्मा अम्मा माफ कर देना, अम्मा मेरा गला छोटा था, अम्मा ये तीर बड़ा था, अम्मा मेरा गला। सिर्फ बर्छी का फल अकबर के कलेजे से नहीं निकाला हुसैन, याद ही रिवायत है असगर के गले से तीर भी निकाल। हौसला करना, हौसला 2-4 जुमले पढ़ ले। असगर के गले से तीर भी निकाला हुसैन, थोड़ा सा खून गिरा, हुसैन ने चुल्लू में ले लिया। गरीब ने चाह बतूल के लाल ने चाह इस खून को करबला की जमीन बहा दिया जाए। आवाज आई मौला एक कतरा खून नाहक अगर जमीन पे गिर गया कयामत तक फसल नहीं होगी। गरीब ने सोचा आसमान की तरफ उछाल दूं, आवाज आई मौला एक कतरा खून नाहक आसमान की तरफ आया, कयामत तक बारिश नहीं होगी। एक मर्तबा ये कहकर हुसैन ने खून को मुंह पे गला, इनकार
عزیز بھی نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. آخری دو جملے پڑھنے دینا. لوگ کہتے ہیں اکبر کا لاشا بڑا بھاری تھا. اب رونے کے دن ہے بھائی، اب قیامت کے دن روتے رہو. لوگ کہتے ہیں اکبر کا لاشا بڑا بھاری تھا. مجھ سے کوئی پوچھے نا، میں کہوں گا اصغر کا لاشا بڑا وزنی تھا. غریب 7 قدم آگے چلتا تھا، 7 قدم پیچھے ہٹتا تھا، کہتا جاتا تھا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون رزقا بقضائہ و تسلیما لامرہ. اللہ جانے کتنا بھاری تھا بطول کے بیٹے، کتنا بھاری تھا رباب کے بیٹے کا جنازہ. لیکن حضور آخری فکرے پڑھا، سانس لیں، قیامت کی بات کرو کہ میرے ہاتھ جڑے. حسین در خیمہ تک آئے، آ کر رباب سے کہا رباب معاف کرنا، تیرا بیٹا نہ بچا سکا. لیکن رباب تسلی رکھ، میں حسین ہوں. رباب کو ساتھ لیا، غریب خیمے کے پیچھے آیا. حسین نے ذوالفقار نکالی، ایک چھوٹی سی قبر کھودی. حسین کھود کے رباب تو اس پر مطمئن نہیں کہ زندگی میں تیرے بیٹے کو دفنا. آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا. ماں کچھ لمحے کے لیے مطمئن ہو گئی، میرا بیٹا دفنا تو دیا گیا نا. شام غریبہ جب سر گرے نا 71 تھے، کسی نے کہا ایک سر کم ہے، کہا ایک بچے کو ہم نے حسین کو خیمے کے پیچھے لے جاتے. جو رو سکتا ہے وہ رو لے، جسے ماتم آتا ہے وہ ماتم ضرور کرے، جسے ماتم آتا ہے جملہ پہ ماتم ضرور کرے. اچھا پھر کیا کریں؟ ایک لشکر ترتیب دیا، ایک لشکر، آخری جملہ پڑھا، ایک لشکر ترتیب دیا، ہاتھوں میں نیزے دیے. نیزے یہ کرتے کیا تھے؟ جہاں زمین ہموار ملتی تھی نا وہاں نیزہ گاڑتے تھے، گاڑ کے نکالتے، گاڑتے تھے، گاڑ کے نکالتے، نیزہ گاڑتے تھے، گاڑ کے نکالتے تھے. ایک جگہ ایک ملعون نے اب جو نیزہ گاڑا نا واپس نیزہ نہیں آیا. اصغر کا لاشا نیزے میں پھنس کے جیسے ہی باہر آیا، رباب نے